السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، ایک اعتراض بعض مسلمانوں کی طرف سے اور بعض غیر مسلموں کی طرف سے یہ کیا جاتا ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی منشا یہی تھی کہ سارے انسانوں کو ایمان والا ہونا چاہیے، مسلمان ہونا چاہیے، تو اللہ نے سب کو مومن بنا کر ہی کیوں پیدا نہیں فرمایا؟ اللہ نے یہ اختلاف، یہ تقسیم ہی کیوں فرمائی؟ کسی کو بت پرست بنا کر پیدا کیا، کسی کو مجوسی پیدا کیا، کسی کو اہل کتاب پیدا کیا اور کسی کو مسلمان کے گھر میں پیدا فرما دیا۔ آخر اللہ نے یہ تقسیم ہی کیوں فرمائی جب اللہ کی منشا یہی تھی کہ سب کو ایمان والا ہونا ہے، سب کو مسلمان ہونا چاہیے، تو سب کو مسلمان ہی پیدا فرما دینا تھا۔ اللہ نے یہ تقسیم کیوں رکھی؟ آج دنیا کے اندر جو فسادات ہو رہے ہیں، جو جھگڑے ہو رہے ہیں، آپس میں انسان ایک دوسرے کے دشمن ہیں، آپسی دلوں میں نفرتیں ہیں، رنجشیں ہیں اور ایک دوسرے کا خون تک بہانے کو تیار ہیں، تو یہ نفرتیں نہ ہوتی، یہ لڑائی جھگڑے نہ ہوتے، یہ فسادات نہ ہوتے، یہ دنیا کے اندر بدامنی نہ ہوتی۔ اور اگر اللہ نے پیدا فرما ہی دیا ہے، کسی کو بت پرست پیدا فرما دیا، کسی کو مجوسی بنا دیا، کسی کو ملحد بنا دیا، کسی کو اہل کتاب پیدا فرما دیا، تو اللہ تعالیٰ تو سب کچھ کرنے پر قادر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو جو چاہے کر سکتے ہیں، تو اللہ کو زبردستی اپنی قدرت سے سب کو مسلمان بنا دینا چاہیے، سب کو ایمان والا بنا دینا چاہیے۔ تو دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی مسلمان ہے، کوئی غیر مسلم ہے، تو ایسا کیوں ہے؟ یہ اعتراض بعض مسلمان بھی کر دیتے ہیں کم علمی کی وجہ سے، اور غیر مسلموں کی طرف سے تو یہ اعتراض بارہا کیا ہی جاتا ہے۔ دراصل اس سوال کی بنیاد ہی کم علمی اور جہالت پر رکھی ہوئی ہے۔ ساری ہی باتوں کے جواب اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرما دیے۔ اگر کوئی آدمی سچے من سے قرآن کریم کو پڑھے، قرآن کریم کے ترجمے کو پڑھے اور مذہب اسلام کی حقانیت اور مذہب اسلام کی جو حکمت ہے، جو مقصد ہے، اس کو اگر پہچانے تو ان ساری باتوں کے جواب آسانی سے مل جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی انسان کو بنانے کے پیچھے کیا حکمت ہے، کیا مصلحت ہے، کیا مقصد ہے، اگر اس میں غور کیا جائے تو یہ اعتراض خود بخود ہی دور ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر انسان مسلمان ہی پیدا ہوتا ہے۔ یہ اعتراض ہی غلط ہے، سرے سے یہ اعتراض ہی غلط ہے، اس کی بنیاد ہی جو ہے جھوٹ پر اور کم علمی پر رکھی ہوئی ہے۔ قرآن کریم میں بھی اللہ نے اس کی وضاحت فرمائی ہے اور احادیث مبارکہ میں بھی صاف طور پر اس کی وضاحت موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں بھیجنے سے پہلے آخرت میں عالم ازل کے اندر ہی سب کو چھوٹے چھوٹے ذرات کی شکل میں، یعنی روحوں کو جمع فرمایا اللہ تعالیٰ نے ذرات کی شکل میں، اور سب سے اپنا عہد لیا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ کیا میں تمہارا پالنہار نہیں ہوں؟ کیا میں تمہارا خدا نہیں ہوں؟ اللہ تعالیٰ نے سب سے اقرار لیا، اور ساری روحیں جتنی بھی تھیں سب نے جواب میں کیا کہا؟ قالوا بلا، بلا کیوں نہیں، آپ ہمارے رب ہیں، آپ ہمارے پالنہار ہیں۔ سب نے عالم ازل میں اللہ کے یہاں دنیا میں آنے سے پہلے توحید کا اقرار کیا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ سب اپنی اصل کے اعتبار سے، اپنے خمیر کے اعتبار سے، روح کے اعتبار سے مسلمان ہیں۔ لیکن پھر یہ اختلاف کیوں ہو جاتا ہے آ کر کے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی وضاحت ارشاد فرما دی حدیث کے اندر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کل مولود یولد علی فطرت الاسلام فابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ۔ حدیث کے اندر صاف طور پر موجود ہے کہ ہر بچے کی پیدائش مذہب اسلام پر ہوتی ہے، یعنی ہر بچہ مسلمان بن کر پیدا ہوتا ہے، چاہے وہ غیر مسلم کے گھر میں پیدا ہو، چاہے وہ مجوسی کے گھر میں پیدا ہو، چاہے وہ اہل کتاب کے گھر میں پیدا ہو، چاہے جہاں پیدا ہو، ہر بچہ مذہب اسلام پر پیدا ہوتا ہے، یعنی مسلمان بن کے پیدا ہوتا ہے۔ لیکن ہوتا کیا ہے، جس کے گھر میں پیدا ہوتا ہے وہ جس مذہب کو ماننے والا ہوتا ہے وہ اس کو ویسے ہی بنا دیتا ہے۔
کوئی اس کو مجوسی بنا دیتا ہے، اگر ماں باپ مجوسی ہیں تو مجوسی بن جاتا ہے، اگر یہودی ہیں تو یہودی بن جاتا ہے، عیسائی ہے تو عیسائی بن جاتا ہے، بت پرست ہیں تو بت پرست بن جاتا ہے۔ تو یہ جو تقسیم ہوئی ہے دراصل یہ انسانوں کی اپنی بنائی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو انسان کو مسلمان ہی بنایا تھا، یہ فرقے ہو گئے، مختلف مذاہب بن گئے، یہ تو انسان کی اپنی ایجاد کردہ چیزیں ہیں۔ حالانکہ مذہب دنیا کے اندر صرف ایک ہی ہے، یہ بات اچھی طرح سمجھ لیجیے، مذہب دنیا کے اندر صرف اسلام ہے۔ آدم علیہ السلام سے نازل ہوا، آدم علیہ السلام کے ساتھ اسلام آیا، اور قرب قیامت تک جب تک دنیا کا آخری انسان رہے گا اس کے لیے بھی مذہب اسلام ہی ہے۔ مذہب صرف، قانون صرف اللہ کی طرف سے ایک ہی ہے، مذہب اسلام۔ باقی دنیا کے اندر جتنے بھی مذاہب ہیں وہ انسانوں کے اپنے گھڑے ہوئے ہیں۔ عیسائیوں نے اپنا ایک مذہب اسلام سے نکالا، یہودیوں نے اپنا ایک مذہب اسلام سے نکالا، ایک طبقہ انسانوں کا وہ بن گیا جنہوں نے اللہ کو ہی جھٹلا دیا، کسی مذہب کو نہیں مانتے۔ بہرحال وہ بھی بھٹکے ہوئے ہیں۔ اسی طریقے سے بت پرست ہیں، ان کا جو بھی مذہب ہے، جو بھی ان کے قوانین ہیں، وہ بھی مذہب اسلام سے ہی نکلے ہوئے ہیں، وہ بھی بھٹکے ہوئے ہیں۔ تو یہ سارے جو مذاہب ہیں، یہ سارے مذہب کے جو ماننے والے، یہ اللہ نے نہیں بنائے، یہ انسانوں کی اپنی تقسیم ہے۔ انسان خود راہ راست سے بھٹک گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر قرآن کریم میں اس بات کا بھی جواب دیا کہ اگر اللہ چاہے، اللہ کی قدرت ہے، اللہ سب کچھ کرنے پر قادر ہے، اللہ چاہے تو سب کو مسلمان بنا سکتا، لیکن ایسا کرے گا نہیں اللہ۔ کیوں؟ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ۔ اگر اللہ چاہے تو اپنی قدرت سے سب کو ایمان والا بنا سکتا ہے۔ یہ جو انسان آج غرور کر رہے ہیں، گھمنڈ کر رہے ہیں، ہم اسلام قبول نہیں کریں گے، ہم یہ ہے وہ ہے، اللہ فرما رہے ہیں یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اگر ہم چاہیں تو اپنی قدرت سے سب کو مسلمان بنا دیں، لیکن ہم نے دنیا زبردستی کرنے کے لیے نہیں بنائی۔ دنیا کو بنانے کا مقصد ہے، ایک دنیا کے بنانے کے پیچھے ایک مقصد ہے، بڑا مقصد ہے انسان کو پیدا کرنے کے پیچھے۔ اللہ نے دنیا کریٹ کی، دنیا بنائی، اور پھر دنیا کے اندر انسان کی تمام ضروریات کی چیزیں بنائی، پھر انسان کو دنیا میں بھیجا۔ کیوں؟ اس لیے نہیں کہ ہاں یہاں تو عیش کر، یہاں تجھے جینا ہے، یہاں تجھے رہنا ہے، نہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے انسان کو دراصل امتحان کے لیے، آزمائش کے لیے بھیجا کہ ہم تجھے آزمائیں گے دنیا کی زندگی، تھوڑی سی زندگی دیں گے، اس کے بعد موت، لیکن اس زندگی میں ہم تجھے آزمائیں گے کون ہمارے بتائے ہوئے راستے پر چلتا ہے، کون اس راستے سے بھٹک جاتا ہے۔ یعنی اللہ نے انسان کو دنیا کی زندگی میں اختیار دیا ہے اچھائی اور برائی کرنے کا۔ تو جو آدمی کافر ہے وہ اپنے اختیار سے ہے، جو آدمی ایمان والا ہے وہ اپنے اختیار سے ہے۔ یہ بات الگ ہے، ہدایت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، لیکن انسان کا جو بھی عمل ہے، جو بھی فعل ہے کفر اور ایمان کے پیچھے، اس کی اپنی کوشش ہے۔ جب تک وہ خود سے کوشش نہیں کرے گا اللہ کی طرف سے اسے ہدایت نہیں ملے گی۔ تو اللہ نے یہ دنیا بنائی امتحان کے لیے۔ اگر جبر اللہ تعالیٰ یہاں کرے، زبردستی کرے، تو امتحان کہاں رہ جاتا ہے؟ آزمائش کا پھر کیا مطلب ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ذات کو بھی مخفی رکھا، حالانکہ اسے اپنی ذات کو مخفی رکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ چاہتا تو انسانوں پر اپنی ذات کو ظاہر کر دیتا، لیکن ہوتا کیا؟ امتحان نہیں رہتا، آزمائش نہیں رہتی۔ اللہ تعالیٰ اگر ظاہر کر دے اپنی ذات کو انسانوں پر تو کوئی غیر مسلم بچے گا؟ کوئی کافر دنیا کے اندر بچے گا؟ سب ایمان لے آئیں گے، سب مسلمان ہو جائیں گے، لیکن اللہ نے اپنی ذات کو مخفی رکھا ہے تاکہ انسان مجھے دیکھے بغیر ہی مجھے مانے، تبھی تو اس کا کمال ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، وہ ایمان رکھتے ہیں غیب پر، غیب کی چیزوں پر۔ غیب سے مراد اللہ کی ذات، قبر، جنت، دوزخ، یہ ساری چیزیں، فرشتے، اللہ کی کتابیں، اللہ کے رسول، یہ ساری چیزیں غیب کی ہیں ہمارے لیے، ہم نے ان کو نہیں دیکھا لیکن ہم ایمان رکھتے ہیں۔ تو اللہ کے یہاں اس ایمان کی قدر ہے۔ لیکن اگر یہی ساری چیزیں ہم دیکھ لیں، فرشتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں، اور جنت دوزخ کا اپنی آنکھوں سے معائنہ کر لیں، اللہ کو دیکھ لیں، اور پھر ہم کہیں بھی ہاں ہم ایمان لاتے ہیں، تو ہمارا کوئی کمال ہے؟ کوئی کمال نہیں۔ آنکھوں سے دیکھ کر کے، مشاہدہ کر کے تو سب کو ایمان لانا ہے۔ اور جب انسان مرے گا نا تو مرنے سے پہلے یہ ساری چیزیں مشاہدے میں آ جاتی ہیں، مرنے کے بعد، موت کے بعد۔ اسی لیے انسان کہے گا اللہ مجھے دوبارہ موقع دے دیجئے، میں دوبارہ سے ایمان قبول کرنا چاہتا ہوں، میں بہت نیک بن کے رہوں گا۔
یہ کیوں کہے گا پتہ ہو؟ اسی لیے کہے گا کیونکہ اس کے اوپر یہ ساری چیزیں منکشف ہو چکی ہیں، ظاہر ہو چکی، حقیقت سے وہ آگاہ ہو چکا ہے، تو اس لیے وہ کہہ رہا ہے میں اطاعت کروں گا، بات کو مانوں گا، مجھے دنیا میں بھیج دیجیے۔ لیکن اللہ نہیں بھیجے گا، کیوں؟ اس لیے کہ اب وہ چیز نہیں رہی، اب امتحان باقی نہیں رہا۔ امتحان تو ہمیں دنیا کی زندگی میں ہی دینا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں کسی پر جبر نہیں کیا، مسلمان بنا کے سب کو پیدا کیا ہے، لیکن دنیا کی زندگی میں اچھے اور برے کی تمیز کرنے کے لیے صلاحیت دے دی، دماغ دے دیا، اور علم حاصل کرنے کے راستے بھی فراہم کر دیے، اور نبیوں کو بھی ساتھ میں بھیج دیا، کتابیں بھی نازل فرما دی، تاکہ ہم ان کی روشنی میں اچھی اور بری راہ کی تمیز کر سکیں، اچھے اور برے کو پہچان سکیں، اس کے مطابق عمل کر سکیں۔ اب جو آدمی، جو انسان اچھی راہ پر چلتا ہے، اللہ کی راہ پر چلتا ہے، تو گویا وہ ایسے ہے جیسے اس نے اپنی روایت کو، جو اللہ نے اسے عالم ازل میں مسلمان ہونے کا کریڈٹ دیا تھا، ایک تمغہ اس کو ملا تھا مسلمان ہونے کا، موحد ہونے کا، اس کو اس نے باقی رکھا، اس کی قدر کی اور اسی پر وہ چلا۔ اور جنہوں نے کتابوں کو جھٹلایا، آسمانی کتابوں کا انکار کیا، نبیوں کا انکار کیا، اللہ کی راستے سے بھٹک گئے اور غلط چیزوں پر پڑ گئے، تو گویا انہوں نے اپنی روح کی آواز کو، اپنے ایمان کو، اپنی توحید کی آواز کو جو عالم ازل میں لگا کر کے آئے تھے، اس کا انکار کر دیا، اس کی ناشکری کی اور راستے سے بھٹک گئے۔ تو جو لوگ بھی آج دنیا کے اندر کافر ہیں، غیر مسلم ہیں، وہ سب دراصل راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں۔ اصل یہی ہے کہ وہ ایمان کی طرف آ جائیں، لیکن ایمان کی طرف وہ اپنی مرضی سے آئیں گے، اللہ تعالیٰ ان پر جبر نہیں کرے گا۔ ہاں اگر وہ کوشش کرتے ہیں، دل میں ڈالنے والا اللہ ہے، اور دل کی صفائی کرنے والا، دل کے اندر خیر کی بات ڈالنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔